بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ادائیگی سے متعلق ہمارا آج کا سبق ہے ذکر کے آداب اور دعا کے آداب۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے رب کا ذکر صبح و شام کیا کرو، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 205 میں ذکر کے آداب بیان کیے گئے۔ نمبر 1، ذکر دل کے ساتھ ہو، یعنی صرف زبان سے ہی نہ ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو۔ دوسری صفت، ذکر تضرع، یعنی عاجزی کے ساتھ اور خوف، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال کا خوف دل میں بیٹھا ہوا ہو۔ نمبر 3، زبان سے آواز کو بلند نہ کیا جائے، دون الجہر، یعنی کہ آواز کو ذکر میں زیادہ بلند نہ کیا جائے، آہستہ آواز میں ذکر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے یہ 3 آداب بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ جب ذکر کیا جائے تو ذکر زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، صرف یہ نہیں کہ زبان سے الفاظ پڑھ رہے ہیں لیکن دل توجہ کسی اور طرف۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا نام عاجزی اور انکساری سے لیا جائے، اور اس کے خوف، جلال، عظمت دل پر اس کے احساسات موجود ہوں۔ نمبر 3، ذکر میں آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ اس لیے نماز میں جتنے بھی ذکر ہیں سب آہستہ آواز سے کیے جاتے ہیں، صرف تکبیر اور تلاوت ان میں آواز بلند ہوتی ہے، باقی ذکر چاہے ثنا پڑھی جائے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے، سبحان ربی العظیم پڑھا جائے، یہ ذکر اور تسبیح ہے، تو اس میں آواز کو آہستہ رکھا جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55-56۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا وخفیہ، تضرعا عاجزی انکساری کے ساتھ، وخفیہ اور آہستہ، چپکے چپکے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ، کہ اللہ کا عظمت، اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا رعب، اس کے جلال کا احساس دل پر موجود ہو۔ وطمعا، اور پورے لالچ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، یہ نہیں کہ بس ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، بس رسم پوری کرنے کے لیے دعائیں پڑھی جا رہی ہوں، دعائیں مانگی جا رہی ہوں، نہیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کہ ہمیں اللہ سے یہ چیز لینی ہی لینی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس چیز کے محتاج ہیں، تو طمع رکھ کر اللہ سے پوری امید رکھ کر لیا جائے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ نے دعا سے متعلق 4 آداب کی تعلیم دی ہے ان دونوں آیات میں۔ نمبر 1، تضرع، یعنی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرنا، تو جس میں بعض اوقات انسان کی آواز، جب کبھی آنسو نکل آئیں یا انسان کو رونا آ جائے تو اس میں انسان کی کبھی کبھی آواز بلند بھی ہو جاتی ہے، تو اس طرح اگر آواز دعا میں بلند ہو جائے تو یہ ادب کے خلاف نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بنا کر گا کر اونچی آواز سے زور لگا کر دعا پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، تضرع کرتے ہوئے عاجزی سے مانگتے کبھی انسان کی آواز بلند ہو جائے بے اختیار، تصنع نہیں، تضرع، تصنع بناوٹ، تضرع عاجزی انکساری، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا، رو کر مانگنا، تو تصنع نہ کیا جائے کبھی بھی دعاؤں میں، یعنی کہ آواز کو خام خواہ اونچا اپنا زور لگا کر نہ کیا جائے۔ ہاں، بے اختیار بلند ہو جائے تو پھر خیر ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو بلکہ بہترین ہے۔
دوسرا ادب سکھایا خفیہ، تضرعا و خفیہ، خفیہ یعنی کہ اپنے اختیار کی حد تک آواز کو آہستہ رکھا جائے، خفیہ رکھا جائے، بس دعا انسان اور اس کے رب کے درمیان بس ہو، دوسروں کو نہ سنایا جائے۔ تیسرا خوف، وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور جلال کے تصور سے دل سہما ہوا ہو۔ چوتھی صفت دعا کے اندر، چوتھا ادب کہ دل میں طمع ہو، جو چیز مانگی جا رہی ہے اپنے آپ کو انسان اس کا محتاج سمجھ کر، اس کا شدید ضرورت مند سمجھ کر اپنے آپ کو اس طرح مانگا جائے کہ یہ چیز میں محتاج ہوں اس کا، اور یہ میں اللہ سے لینی ہے، رو دھو کر ہر حال میں نے اللہ سے لینی ہے اور مجھے یہیں سے ملنی ہے۔ تو یہ صفت دعا کے ساتھ اپنے ادب میں شامل کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ان آیات کی عملی تفسیر ملتی ہے، یہی سنت ہے۔ البتہ تعلیم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کچھ اذکار اور دعائیں کبھی کبھی بلند آواز سے سنا دیتے تھے، لیکن یہ مستقل سنت نہیں سمجھا جائے گا کہیں بھی، یعنی کہ اونچی آواز سے دعا یہ مستقل سنت نہیں ہے، یہ صرف تعلیم کے لیے کوئی ایک آدھ موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے پڑھی ہیں، تو لوگ اس کو حدیث میں پڑھ کر اس کو سنت سمجھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی یہ تو اونچی آواز سے سنت ہے۔ نہیں، سنت یہی ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، خفیہ، تضرع، خوف، طمع، یہ چار صفات کے ساتھ دعا اللہ سے مانگی جائے۔ اس طرح ذکر میں بھی یہی چیز ہے کہ دل اور زبان کو ساتھ ملا کر مانگا جائے اور چھپا کر، لوگوں کو سنا کر ذکر نہ کیا جائے، ذکر بھی بس اللہ اور بندے کے درمیان ہو۔ ہاں کبھی آواز بے اختیار بلند ہو جائے، اس پر کچھ حرج نہیں ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 110، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ اللہ کو اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، ایما تدعو جیسے بھی تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے ہی نام بہت پیارے ہیں، ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز اور اپنی دعاؤں میں اپنی آواز کو بہت زیادہ اونچا نہ کرو، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی بہت زیادہ خفیہ رکھو، وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی راستہ، اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ تو اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ دون الجہر من القول، کہ جہر وہ کہتے ہیں جس سے دوسرے سن لیں، پچھلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ دوسرے نہ سن لیں، بس انسان کی اپنی آواز اپنے منہ سے نکل کر، اپنے ہونٹوں سے نکل کر اپنے کانوں تک اگر چلی جائے تو بس یہ اتنی آواز سے انسان دعا کرے، اس سے زیادہ پھر جہر کی طرف چلا جائے گا، اگر دوسرے سن سکیں گے تو وہ دعا کے ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے سورہ اسراء کی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دعا کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم آیت نمبر 1002، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، یہ دعا کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی اور روایت صحیح مسلم کی کہ یہ آیت مبارکہ اللہ نے خاص طور پر دعا سے متعلق نازل کی ہے کہ دعاؤں میں ولا تجہر، یعنی کہ جہر نہ کیا جائے کہ دوسرے بھی سن سکیں، بس دعا ان بندے اور اپنے رب کے درمیان ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل کے ساتھ اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا اور ذکر کے آداب آج ہم نے پڑھے، تو انشاءاللہ ان آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز میں بھی اور موقعوں پر بھی دعا اور ذکر میں یہ آداب کا خیال رکھا جائے گا، تو انشاءاللہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت پیدا ہوگی۔ والسلام، دعاؤں کی درخواست۔